یورک ایسڈ اولڈ ایج میں کیوں ہوتا ہے؟ بڑھتی عمر کے ساتھ جسم میں کئی تبدیلیاں آتی ہیں جن میں سے ایک یورک ایسڈ کی سطح کا بڑھ جانا بھی ہے۔ یورک ایسڈ ایک فضلہ ہے جو پیورینز نامی مادوں کے ٹوٹنے سے بنتا ہے جو قدرتی طور پر جسم میں پائے جاتے ہیں اور ہماری خوراک میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ عام طور پر گردے یورک ایسڈ کو فلٹر کر کے پیشاب کے ذریعے جسم سے نکال دیتے ہیں، لیکن جب یہ عمل متاثر ہوتا ہے یا یورک ایسڈ بہت زیادہ بننا شروع ہو جائے تو یہ خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسباب ریزنز: گردوں کی کارکردگی میں کمی۔ بڑھتی عمر کے ساتھ گردوں کی فلٹر کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں یورک ایسڈ کو جسم سے نکالنے کا عمل سست پڑ جاتا ہے اور یہ خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہائپر یوریسیمیا کہلاتا ہے۔ خوراک اور طرز زندگی: پرانے لوگ اکثر اپنی خوراک میں پیورین سے بھرپور غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جیسے سرخ گوشت، ریڈ میٹ، کلیجی، گردے، سمندری غذا، سی فوڈ، خاص طور پر سارڈینز، اینچوویز اور میکرل، اور میٹھے مشروبات جن میں ہائی فرکٹوز کارن سرپ شامل ہوتا ہے۔ ان غذاؤں کا زیادہ استعمال یورک ایسڈ کی پیدائش کو بڑھا دیتا ہے۔ الکحل کا استعمال، خاص طور پر بیئر بھی یورک ایسڈ کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ مخصوص ادویات کا استعمال: بوڑھے افراد اکثر ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماریوں اور ڈائبٹیز جیسی مختلف بیماریوں کے لیے ادویات استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ادویات جیسے ڈائریٹکس جو کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یورک ایسڈ کی سطح کو بڑھا سکتی ہیں۔ اسی طرح ایسپرین کی کم خوراک بھی یورک ایسڈ کو بڑھا سکتی ہے۔ میٹابولک سنڈروم اور ڈائبٹیز: بڑھتی عمر کے ساتھ میٹابولک سنڈروم جس میں ہائی بلڈ پریشر، موٹاپا، ہائی کولیسٹرول اور انسولین ریزسٹنس شامل ہیں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تمام عوامل یورک ایسڈ کی سطح کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ڈائبٹیز کے مریضوں میں بھی یورک ایسڈ کے مسائل زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ جسمی وزن اور موٹاپا: زیادہ وزن اور موٹاپا بھی یورک ایسڈ کی بڑھتی سطح کا ایک اہم سبب ہے۔ جسم میں چربی کی مقدار بڑھنے سے یورک ایسڈ زیادہ بنتا ہے اور گردے اسے مؤثر طریقے سے خارج نہیں کر پاتے۔ جینیاتی عوامل جینیٹک فیکٹرز: کچھ افراد میں جینیاتی طور پر یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے والے نظام میں مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بڑھتی عمر میں اس مسئلے کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر خاندان میں کسی کو گاؤٹ یا یورک ایسڈ کے مسائل رہے ہوں تو بڑھاپے میں اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کچھ بیماریاں: گردوں کی دائمی بیماریاں، سورائسس اور بعض کینسرز بھی یورک ایسڈ کی سطح کو بڑھا سکتے ہیں۔ تھیلاسیمیا اور سکل سیل انیمیا جیسی خون کی بیماریاں بھی اس میں شامل ہیں۔ علاج اور احتیاطی تدابیر ٹریٹمنٹ اینڈ پریکاشنز: یورک ایسڈ کا علاج اس کی سطح، علامات اور مجموعی صحت پر منحصر ہوتا ہے۔ بوڑھے افراد میں علاج کے دوران ان کی دیگر بیماریوں اور ادویات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ خوراک میں تبدیلیاں: پیورین سے بھرپور غذاؤں سے پرہیز، سرخ گوشت، گائے بکرے کا گوشت، کلیجی، گردے، سمندری غذا خاص طور پر سارڈینز، اینچوویز اور میکرل، اور زیادہ چکنائی والی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ کم چکنائی والے دودھ کی مصنوعات، دودھ، دہی اور پنیر کا استعمال یورک ایسڈ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ پھل اور سبزیاں: تازہ پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں، خاص طور پر وہ جو فائبر سے بھرپور ہوں۔ چیریز، اسٹرابریز، بلو بیریز اور لیمن کو یورک ایسڈ کم کرنے میں فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال: دن میں کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی پئیں تاکہ گردے یورک ایسڈ کو بآسانی جسم سے خارج کر سکیں۔ سادہ کاربوہائیڈریٹ سے پرہیز کریں۔ سفید روٹی، پیسٹا اور میٹھے مشروبات جن میں فرکٹوز کی مقدار زیادہ ہو سے پرہیز کریں۔ وزن میں کمی: اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو بتدریج وزن کم کرنا یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ وزن کم کرنے سے جسم میں یورک ایسڈ کی پیدائش کم ہوتی ہے اور گردوں کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ الکحل سے پرہیز: الکحل، خاص طور پر بیئر، یورک ایسڈ کی سطح کو تیزی سے بڑھاتی ہے، اس لیے اس سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ ادویات کا استعمال: درد کم کرنے والی ادویات: گاؤٹ کے حملے کے دوران درد اور سوزش کو کم کرنے کے لیے ڈاکٹر نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز جیسے آئبوپروفن یا ناپروکسن تجویز کر سکتے ہیں۔ یورک ایسڈ کم کرنے والی ادویات: اگر خوراک اور طرز زندگی میں تبدیلیوں سے فائدہ نہ ہو یا گاؤٹ کے شدید حملے بار بار ہوں تو ڈاکٹر یورک ایسڈ کم کرنے والی ادویات تجویز کر سکتے ہیں۔ ان میں ایلوپیورینول اور فیبوکساسٹیٹ شامل ہیں۔ یہ ادویات یورک ایسڈ کی پیدائش کو کم کرتی ہیں۔
یورک ایسڈ خارج کرنے والی ادویات، کچھ ادویات جیسے پروبین ایسڈ گردوں کو یورک ایسڈ زیادہ خارج کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ باقاعدہ ورزش، ہلکی پھلکی ورزش جیسے چہل قدمی، یوگا یا تیراکی جسمانی صحت کو بہتر بناتی ہے اور وزن کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے، جو بلاواسطہ طور پر یورک ایسڈ کی سطح کو بھی بہتر بناتی ہے۔ دیگر بیماریوں کا علاج، اگر آپ کو ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر یا گردوں کی بیماری ہے تو ان کا مؤثر علاج یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ اپنے ڈاکٹر سے باقاعدگی سے مشورہ کریں۔ ڈاکٹر سے مشورہ، بڑھتی عمر میں یورک ایسڈ کے مسائل پر ہمیشہ کسی ماہر دابق سے مشورہ کریں۔ وہ آپ کی صحت کے مکمل جائزے کے بعد آپ کے لیے مناسب علاج تجویز کر سکیں گے۔ خود سے ادویات کا استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ خلاصہ سمری، بڑھتی عمر کے ساتھ یورک ایسڈ کا بڑھ جانا ایک عام مسئلہ ہے جس کے کئی اسباب ہیں، جن میں گردوں کی کارکردگی میں کمی، خوراک، ادویات کا استعمال اور دیگر بیماریاں شامل ہیں۔ اس کے علاج کے لیے خوراک میں تبدیلیوں، وزن میں کمی اور ضرورت پڑنے پر ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ طبی مشورے اور طرز زندگی میں بہتری سے اس مسئلے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے۔